پھر بھاگ گیا وہ، فرج فروخ کی گردان پڑھ کے چلا گیا وہ. اچھا اب جی پیشین گوئی، جھوٹی پیشین گوئی نمبر 10. ایک عیسائی تھا جس کا نام تھا عبداللہ آتھم. نہیں میں لکھوا رہا ہوں. عبداللہ آتھم، ڈپٹی بھی اس کو ساتھ کہتے ہیں، ڈپٹی عبداللہ آتھم. مرزا صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ چلا. جو 15 دن تک جاری رہا. جب ڈپٹی آتھم نے مرزا صاحب کی بولتی بند کر دی تو مرزا قادیانی نے یہ کہہ کر جان چھڑائی اچھا اب آگے نا نیا پیرا مرزے کی اپنی عبارت آ رہی ہے. آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع داد کے ساتھ اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے ہیں. تیرے فیصلہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت ملے گی، ذلت پہنچے گی.
بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے، اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی، اور اس وقت جب یہ پیشین گوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے، بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے، اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے۔ کی خیال ہے لنگڑا چل نہیں سکتا؟ کیا خدا دا کلام ہے، کمال ہوئی۔ اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ اسی طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے سو الحمدللہ والمنہ، اگر یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ 15 دن ضائع گئے تھے۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھنے کے کیا لکھا بھائی؟ نہیں دیکھتا، اور باوجود سننے کے نہیں سنتا، اور باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا، اور جرأت کرتا ہے اور شوخی کرتا ہے، اور نہیں جانتا کہ خدا ہے، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلہ کا وقت آ گیا ہے، کہ فیصلہ کا وقت آ گیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشین گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق
جو خدا تعالی کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بس سزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روح سیاہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اللہ جل شانہ کی 10 دن پہلے 13 دن پہلے اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں، پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ آگے چند نقطے ڈال دو، عبارت لمبی ہو رہی ہے نا، چند نقطے ڈال دو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو، اور تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 291 292 293۔ اس کا نام کیا ہے؟ سلام اور سنگم میں مبوسہ کتاب کون سی رکھی اس میں؟ اسلام اور عیسائیوں میں مباحثہ 5 جون سن 1893 جی سن 1893 مرزا صاحب نے آتم کو مروانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے، لیکن وہ آتم نہ مرا۔
جس پر قادیانیوں میں بہت سخت مایوسی پھیلی. یہاں تک کہ خود مرزا قادیانی نے اپنے ایک مرید رستم علی کو لکھا عنایت نامہ. اب نیا پیرا شروع کریں گے, یہ مرزے کی عبارت ہے. عنایت نامہ ماں کارڈ پہنچا, ماں کارڈ پہنچا. وہ پہلے ہوتے تھے نا خط, وہ آپ کو تو شاید نہیں یاد ہوگا. ایک کارڈ ہوتا تھا, ایک لفافہ ہوتا. لفافے تو آج کل بھی آتے ہیں نا, وہ کارڈ ہوتا تھا اور کارڈ ڈبل بھی ہوتے تھے, یعنی وہ اس کو پھاڑ لیتے تھے. ایک وہ جوابی کارڈ ہوتا تھا نا, تو کئی لوگ کارڈ بھیجتے تھے, جواب کے لیے بھی ساتھ کارڈ بھیج دیتے تھے. اب تو صرف چند روز پیش گوئی میں رہ گئے ہیں, اب تو صرف چند روز پیش گوئی میں رہ گئے ہیں. دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان سے بچاوے. شخص معلوم جس شخص کی بات ہو رہی ہے نا, فیروز پور میں ہے اور تندرست اور فربا ہے. خدا تعالیٰ اپنے ضعیف بندوں کو ابتلا سے بچاوے. آمین ثم آمین. باقی خیریت ہے. ابتلا سے بچائے, آزمائش سے بچائے. آمین ثم آمین. باقی خیریت ہے. مولوی صاحب کو بھی لکھیں کہ اس دعا میں شریک رہیں. والسلام خاکسار غلام احمد از قادیان. 22 اگست سن 1894. پانچ ستمبر کو تاریخ پوری ہونی تھی نا, اور یہ کتنے دن پہلے ہے؟ 13 دن پہلے. 13 دن پہلے سے فکر لگی, دعا کرو مر گیا. ایسے مرزا صاحب آج جی بڑی کرتے تھے, بڑی آج جی کرتے تھے. بڑکیں بھی بڑی مارتے تھے اور کبھی کبھی آج جی بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ مست ہوئے نا آج جی میں, تو کہنے لگے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں. میں تو مٹی کا کیڑا ہوں پیارے, میں تو بندے دا پتر ہی نہیں. کیسی آج جی ہے ماشاء اللہ. کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت. بندوں میں ایک نفرت کی جگہ بھی ہوتی ہے نا, میں کہتا میں وہ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. میں بشر کی نفرت کی جگہ ہوں اور انسانوں کو جس سے شرم آتی ہے نا, میں وہ ہوں. سمجھ تو گئے ہو گئے آپ. کہنا میں وہ ہوں. ایک مرتبہ مولانا محمد عمر صاحب اچھروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوشیار آدمی تھے, عبادت گزار, نوافل تہجد وغیرہ سب پوری, اور تقریباً روزانہ 6 پارے قرآن شریف کی تلاوت معمول تھا. ہوشیار بڑے تھے. مناظرہ ہو گیا نا مرزائی کے ساتھ, تو مولانا محمد عمر صاحب نے یہی شعر پڑھا, اور توڑا مرزا تھی او سی. تو کہنے لگا نہیں, یہ جڑا نا نک بھی تو ہوندی ہے نا, انسانوں کی آر, نک رہ جائے, نک وڈیا جائے, یہ شرم والی گل. یہ نک ہے,
مرزا صاحب نے کیا نہیں میں نک ہاں وہ نہیں انسانوں دی یار یہ نک انسانوں دی یار فرمایا پھر سوکھا طریقہ ہے تیرا نک میں منہ چھوا لینا بس مرزا بھاگ گیا مرزا کہاں رہنا تھا اس نے اس کا حوالہ ہاں مکتوبات احمد صفحہ 605 لکھوانا نہیں ہوتا اب دیکھیے لکھو کہ جب آتم کی موت کی پیشین گوئی اور مرزا کی ذلت و رسوائی میں ایک دن باقی رہ گیا تو کیا ہوا؟ مرزے کا اپنا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے آگے نئی عبارت نیا پیرا بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ جب آتم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا جب آتم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو حضرت مسیح موعود نے مجھ سے آگے اس نے علیہ السلام بھی لکھا ہے میں تو نہیں یہ لفظ کہتا نے مجھ سے اور میاں حامد علی سے فرمایا کہ اتنے چنے بریکٹ آگے چنے کے آگے بریکٹ مجھے تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے لے لو اور ان پر فلاں سورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو بریکٹ پھر شروع مجھے وظیفہ کی تعداد بھی یاد نہیں رہی یہ بریکٹ کے اندر آگے میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں مجھے وہ صورت یاد نہیں رہی مگر اتنا یاد ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی صورت تھی جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور ہم نے یہ وظیفہ تقریباً ساری رات صرف کر کے ختم کیا تھا وظیفہ ختم کرنے پر ہم وہ دانے حضرت صاحب کے پاس لے گئے کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا حضرت صاحب نہیں ہوتا کے پاس لے گئے کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وظیفہ ختم ہونے پر یہ دانے میرے پاس لے آنا اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو
قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے. یہ سوچنے کی بات ہے، جب اللہ نے وعدہ کیا تھا تو پھر یہ حرکتیں یہ کیا ہیں؟ شاید میں نے آپ کو سنائی تھی بات کہ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یمبو کے مقام پر ایک باغ الاٹ کیا تھا. حضرت علی مرتضی ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے. سخت بخار ہو گیا. کسی نے کہا علی یہاں تم اکیلے مرو گے، جاؤ مدینہ شریف جاؤ. اٹھ کے بیٹھ گئے. میں اللہ کی قسم میں نہیں مر سکتا، میں نہیں مر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے علی جو بندہ تیری کن پٹی پر وار کرے گا اور تیرے خون سے تیری داڑھی لال ہو جائے گی وہ اپنے وقت کا سب سے بدبخت انسان ہوگا. جب تک وہ بات ہو نہیں جاتی علی مر نہیں سکتا. یہ ہے نا. اور یہ چھولے پڑو مر جائے. اس کے بعد حضرت صاحب ہم دونوں کو قادیان سے باہر غالباً شمال کی طرف لے گئے اور فرمایا یہ دانے کسی غیر آباد کنویں میں ڈالے جائیں گے. اور فرمایا کہ جب میں دانے کنویں میں پھینک دوں تو ہم سب کو سرعت کے ساتھ منہ پھیر کر واپس لوٹ آنا چاہیے اور مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. چنانچہ حضرت صاحب نے ایک غیر آباد کنویں میں ان دانوں کو پھینک دیا اور پھر جلدی سے منہ پھیر کر سرعت کے ساتھ واپس لوٹ آئے. اور ہم بھی آپ کے ساتھ جلدی جلدی واپس چلے آئے اور کسی نے منہ پھیر کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا. سیرت المہدی. اب اس کے بعد کیا لکھوانا ہے؟ سیرت المہدی جلد 1 صفحہ 162 163. مرزائیو تمہاری طرف سے دوسرا لکھو. جس کو تم نبی مانتے ہو وہ پیچھے والے کیا تم نے لانتی کہنا تھا، یہ کہنا تھا، وہ کہنا، وہ کتنے ابھی لکھوایا تھا نا میں نے اس سے پہلے. جس کو تم نبی مانتے ہو اسی نے کہا تھا کہ یہ 15 مہینے کے اندر اندر ذلیل ہو کر حاویہ میں گر کر مرے گا.
اگر ایسا نہ ہوا تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو ذلیل کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. پورا حوالہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. کوئی ہے شیر دل مرزائی؟ کوئی ہے شیر دل مرزائی جو مرزا صاحب کی بیان کردہ سزا کو قبول کرنے پر تیار ہو جائے؟ وہ تو قبر میں چلا گیا نا. اس کے ساتھ تو فرشتے جو کر رہے ہوں گے. آج جو زندہ ہیں اس کو نبی ماننے والے کو ہے تگڑا جس کو ذلیل کیا جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے، اسے سولی دیا جائے، اسے لعنتی قرار دیا جائے؟ ہے تو سامنے آ جائے بھائی. اور اگر نہیں آتا تو پھر مرزے پر لعنت بھیج دے. سوال: آتم اندر سے ڈر گیا تھا، ہل گیا تھا. اس کا میلان جھکاؤ حق کی طرف ہو گیا تھا. اس لیے وہ بسزائے موت حاویہ میں نہیں گرا. کیونکہ مرزا صاحب نے بعد میں کہا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا تو آگے نیا پیرا، تو ہم عبداللہ آتم کو $2,000 نقد دیتے ہیں. وہ 3 مرتبہ قسم کھا کر یہ اقرار کرے کہ میں نے ایک ذرہ بھی اسلام کی طرف رجوع نہیں کیا. روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 30. فتح اسلام یہ انوار الاسلام کیا ہے؟ فتح اسلام صفحہ 30. اب دیکھو ایک شعر ہے، مجھے پورا نہیں یاد آ رہا، کہ بڑے بڑے دنیا میں بے حیا بے شرم دیکھے ہیں، پر سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی. اب جو وہ کہتا ہے مجھے رسوا کرنا، یہ کرنا، مرا نہیں. ایک رات پہلے تو وہ دانے پڑوا کے وہ پھینکتا رہا غیر آباد کنویں میں. اس کو کس نے کہا جی وہ اندر سے مسلمان ہو گیا تھا. اب اس نے کہا تم قسم کھاؤ، تم اگر قسم کھاؤ گے تو $2,000 بھی دیں گے. اس وقت کا $2,000. اور یہ اس نے کیوں کہا تھا قسم کھاؤ؟ اس لیے کہ عیسائی مذہب میں خود قسم کھانا یہ منع ہے. جواب:
متا متی نہیں لکھی جس طرح لکھتے تے پر شب متا نیم تے آگے الف مکسورہ متا کی انجیل آگے لکھوائیں نا کی انجیل میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خدا وند کے لیے پوری کرنا. اور جس طرح آیت کا گول نشان نہیں ہوتا یہاں بھی آگے آیت کا گول نشان دیں, یہ آیت ہے ان کی. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا, نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے. پھر آیت کا نشان, نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے. نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے. پھر آیت کا نشان, نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا. پھر آیت ختم یہاں, کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو, کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے. متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 33 تا 37. خود مرزا قادیانی بھی عیسائیوں کے اس عقیدے کو بیان کرتا ہے. اور کہتا ہے نیا پیرا, اور قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھا, بلکہ بیہودہ قسموں سے تمہیں روکتا ہے. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 29, کشتی نوح صفحہ 28. اب مرزا نے داؤ کیا مارا, وہ تو رسوا ہو گیا, ذلیل و ہر طرف شور پڑا نا, اوے تیری تو پیشین کوئی پوری نہیں ہے, تو تو لانتی ہے, تو فلاں. اس نے کہا نہیں, یہ اندروں من گیا سی ہے. اس نے کہا میں کب مانا تھا,
تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا نہیں پھر قسم کھا. اب دیکھو اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کی بات ہوتی ہے. ہم بیٹھے ہیں, ہم سرکار کے نام پر انگوٹھے چومنے کو مستحب سمجھتے ہیں, فرض نہیں سمجھتے, واجب نہیں سمجھتے, سنت موقدہ بھی نہیں سمجھتے. میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر کوئی خبیث ریوالور پسٹل لے کر یہاں میرے رکھ دے اور کہے لگی ہے اذان ہونے میں انگوٹھے چم دیا ویکھیا تو میں تمہیں فائر کٹ مارنا ہے, اب بتاؤ میرا ایمان کیا کہے گا؟ یا میرا ایمان یہ کہ چلو مستحبی ہے نا, جان بچانا تو فرض ہے نا؟ نہیں. اب چونکہ مجھے زبردستی روکا جا رہا ہے نا, تو میں فائر کھانا گوارا کر لوں گا, لیکن کسی کے کہنے پر انگوٹھے چومنے سے باز نہیں آؤں گا. یہ ہے نا, آپ کا بھی یہی حال ہوگا, مجھ سے زیادہ آپ کے اندر محبت ہے, تڑپ ہے, عشق ہے. تو اسی طرح ہر مذہب والا جو ہوتا ہے نا, اس کو اپنے مذہب سے پیار ہوتا ہے. عیسائیوں کے نزدیک کسی طرح بھی قسم کھانا جائز نہیں. دیکھا نا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام والا اور خود مرزا قادیانی نے بھی کہا, اس نے کہا نہیں قسم تو میں نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں پھر تو اندروں یہ رکھ گیا. پھر اس نے آگے سے کہا اچھا پھر تو قسم کھا کہ یہ اندروں یہ رکھ گیا, تو میں کہاں گا یہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ مجھے قسم نہ کھانی پڑے. تو مرزا اس کے لیے تیار نہیں ہوا. تو یہ پیشون گوئیاں جھوٹیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ نہ نبی تھا, نہ مسیح موعود تھا, نہ مہدی موعود تھا, نہ وہ مجدد تھا, بلکہ وہ تو بندے دا پتر بھی نہیں سی. ہاں جی, اس پر آپ نے کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں, مگر نہ یہ چیپٹر اب کلوز کرتے ہیں, کافی دن ہو گئے. جی یارو 19 صفحہ کیڑا 29 اور کشتی نوح کا صفحہ 28. تو اردو میں جو عربی ہے میں نے عربی لکھوائی. ہاں جی, جو اس کے میں نے لفظ بلفظ, وہ اس لیے تاکہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پیش آئے تو انشاءاللہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیے, کوئی مائی کا لال آپ کو ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ. تو کل سے